إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. لامحدود بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ سے بہتر بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. ہر چیز کا بدلہ اور بہتر بدلہ اللہ ہی دے گا اپنے بندوں کو. جو بھی شخص دنیا میں تکالیف کو برداشت کرتا ہے، آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور حرام کاموں سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، ناجائز خواہشات اور تمناؤں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر بدلہ دے گا. آزمائشوں پر صبر کرنے پر اللہ ضرور بہترین بدلہ دے گا. مصیبتوں پر، بیماریوں پر، الغرض جس طرح کی بھی تکلیف کا سامنا جس موقع پر حضرت انسان کو کرنا پڑتا ہے اور وہ مکمل اس پر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ اسے نصیب فرمائے گا. یہ بات حق ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. بسا اوقات انسان آزمائشوں میں اور تکالیف میں ہارنے لگتا ہے، حالات بے قابو ہو جاتے ہیں، اس کے سر سے اوپر پانی جانے لگتا ہے. ہوتے ہیں ایسے حالات، آیا کرتے ہیں اور آنا بھی چاہیے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس میں انسان کی پرکھ ہوتی ہے
پہچان ہوتی ہے کہ کون مسلمان مضبوط ہے اور کون ایسا مسلمان ہے جو مختلف قسم کے پریشانیوں، آزمائشوں، مصیبتوں میں صبر کر کے اپنے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مقصد زندگی کو اللہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، موت اور حیات کو ہم نے بنایا ہی اس لیے تاکہ اس کے دوران جو زندگی ہے، اس کے درمیان جو زندگی ہے، اس زندگی میں تمہارے زندگی میں بھونچال آئے گا، حالات بے قابو ہوں گے، طاقت اور قوت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں آزماتا، اتنا تو طے اپنے جگہ۔ لیکن جتنی آزمائش ہو، جب آزمائش ہو، آزمائش کی جو بھی شکل ہو، بندہ اگر اس پہ صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، بے قابو نہیں ہوتا، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آخرت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر ہمیں جاننے والا کوئی نہیں، وہ ضرور بتا دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ کو سکون، اللہ کو راحت، اللہ کو اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ انسان کو آزماتا اس لیے تاکہ اس کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آزمائش اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے دعوی ایمان کو پرکھا جائے، کہاں تک اس کا دعوی ایمان سچا ہے، کہاں تک وہ پکا مسلمان ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کیا تم کو یوں ہی پیدا کیا گیا، عبث پیدا کیا ہے، بیکار کیا پیدا کیا گیا؟ نہیں، جب تم کو پیدا کیا گیا ہے ایک مقصد کی خاطر پیدا کیا گیا، اس مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے درجات بنایا ہے، جہنم کے بھی درجات بنایا ہے۔ انسان جس طرح سے نیکیوں میں بہتر سے بہتر بنتا جاتا ہے، اچھائیوں میں بہتر سے بہتر بنتا جاتا ہے، خیر کے کاموں میں، بھلے کاموں میں بہتر سے بہتر بنتا جاتا ہے، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے درجات نصیب فرمائے گا۔ لیکن آزمائشوں میں، امتحان میں آدمی بے قابو ہو کر غلط راستے کو، غلط روش کو اختیار کرتا ہے، حرام اور ناجائز امور کو اختیار کرتا ہے، تو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے جو درجات بنائے ہیں، اس درجے کے اس کے عمل کے حساب سے جہنم کے اس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل فرمائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنتی اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، مہاجرین نے صبر کیا، ان کے ساتھ بڑی بڑی آزمائشیں ہوئیں، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اہل ایمان کو، اہل توحید کو بڑی تکلیف دی، زبان درازی بھی کی، گالی بھی دی، مارا بھی، پیٹا بھی، یہاں تک کہ ان کے گھروں سے، ان کے گاؤں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ان تمام چیزوں کو حضرات صحابہ کرام نے برداشت کیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے اللہ اس کا بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو کہتے ہیں، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد استقامت کا مرحلہ یا مراحل شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کے، آزمائشوں کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، تو ان مراحل میں، ان حالات میں بندے کو چاہیے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرے۔ جب بندہ
استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، حالات سے گھبراتا نہیں ہے، کمر بستہ ہو کر ڈٹا رہتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ حزن و ملال کا تمہیں شکار ہونے کی ضرورت ہے، ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ، ہم تمہارے ساتھی، ہم تمہارے معاون ہیں، ہم تمہارے دوست۔ تو پتہ یہ چلا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ایک مسلمان جب صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول ان پر فرماتا ہے، اور وہ فرشتے ان کے لیے بشارت دے کر کے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کے لیے معاون بن کر کے نازل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بدر کے موقع پر کتنی تعداد کے صحابہ کرام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، ہر طرح سے بندوں کو آزماتا ہے۔ بندہ جب اس پہ کھڑا اترتا ہے، مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، وہ کسی بھی راستے کو اختیار نہیں کرتا اللہ اس کے رسول کے بتلائے راستے کو چھوڑ کر کے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا تو میرا ذمہ ہے، یہ مجھ پر فرض۔ ایمان والوں کو نہتا میں نہیں چھوڑوں گا، اکیلا ناکام و نامراد پریشان حال مستر اسے میں نہیں دیکھوں گا، مدد کروں گا۔ لیکن اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد اتنی جلدی نہیں آتی ہے۔ بڑے مشکلات کے بعد، بڑے مسائل کے بعد، صبر کے بعد، تحمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد آتی ہے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے اہل ایمان کی وہ آزمائش کی، وہ آزمائش کی، وہ آزمائش کی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے؟ آج کے دور کے مسلمان چاہے جس مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہو، جس پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو، وقت پر اسے کھانا ضرور مل رہا ہے، پہننے کے لباس میں اسے مل رہا ہے، رہنے کے لیے گھر اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جب آزمائش ہوئی، ان کا امتحان ہوا، نہ وقت پر انہیں کھانا میسر ہوا، نہ سکون اور راحت کے لیے انہیں چھت نصیب ہوئی، نہ پہننے کے لیے انہیں صحیح سے مکمل کپڑا ملا۔ ان تمام حالات میں بھی وہ لوگ صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ سیرت پڑھیں گے صحابہ کرام کی، وہ نماز کی حالت میں صفوں میں گر جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہوا کرتی کہ بھوک ناقابل برداشت ہوتی اور وہ زمین پہ گر جاتے۔ تو اس طرح کی آزمائشیں اہل ایمان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے صبر کی۔ ہجرت کا موقع آیا، انہوں نے اپنے گاؤں کو چھوڑا، اپنے محلے کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی کھیتی باڑی کو انہوں نے چھوڑا، اور وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی جانب ہجرت کر گئے۔ لیکن اس ہجرت کا بدلہ، ان قربانیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں دیا ہے، اہل علم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ مکے کے بڑے تاجر تھے۔ یہ جب مدینہ گئے، انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کی جب مدد کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی باری آئی تو ان کے معاون پارٹنر نے ان سے کہا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، بتائیے میں آپ کی مدد کروں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، بازار کا راستہ آپ مجھے بتا دیں۔ کاروبار کیا، محنت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ مدد کی، تاریخ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام میں وہ چلے جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام میں جہاں غریب صحابہ تھے وہیں پر کافی مالدار صحابہ بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دیے۔
وہ جہاں بھی جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نہ صرف کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بابرکت بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کا وعدہ سچ ہے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے، پورا بدلہ دینے والا ہے، بلکہ بہترین بدلے کو برکت کے ساتھ دینے والا ہے۔ انہ غفور شکور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قدردان ہے۔ اللہ اکبر، وہ تمہارے اعمال کا، وہ تمہارے خوبیوں کا، وہ تمہارے اچھائیوں کا، وہ تمہارے قربانیوں کا قدردان ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی قدردان نہیں ہو سکتا۔ بس اوقات ہمارے اولاد بھی ناقدری کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری بیویاں بھی ہماری ناقدری کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا میں ایسا نہیں ہوں، مجھ سے بہتر تم کسی کو قدردان نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے کہا کہ میں بدلہ بھی دوں گا، بہتر بھی بدلہ دوں گا، اور بدلے میں اضافہ کر کے دوں گا۔ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہوں کی سزا دینے پر آتا ہے اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا گناہ انہوں نے کیا، اس سے بڑھ کر کے نہیں دیتا ہے۔ لیکن جب بات جزا کی آتی ہے، نیکیوں کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ ایک بندہ ایک نیکی کر کے آتا ہے تو بدلے میں 10 گنا بڑھا کر کے میں اسے دیتا ہوں۔ ایک بندہ خیر کے کام کر کے آتا ہے 10 گنا بڑا چڑھا کر کے میں اسے خیر سے نوازتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ لیکن جو بندہ برائیوں کو لے کر کے آتا ہے، گناہوں کو لے کر کے آتا ہے، تو میں گناہوں کی سزا، گناہوں کا بدلہ اتنا ہی دیتا ہوں جتنا گناہ انہوں نے کیا ہے۔ اس سے بڑا کوئی قدردان ہے؟ اس سے بڑا کوئی مہربان ہے؟ ہمارے رب سے بڑا کوئی عفو درگزر کرنے والا ہے؟ اللہ نے کہا لیوفیہم اجورہم، میں تمہارے اعمال کا بہترین بدلہ دوں گا، پورا بدلہ دوں گا۔ تمہارا کچھ نقصان ہوا دین کے معاملے میں تو میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ اگر تم نے دین کی خاطر، میری رضا کی خاطر، میرے خوشنودی کی خاطر تم نے برائیوں سے اجتناب کیا، گناہوں سے اجتناب کیا، میری رضا کی خاطر، میرے خاطر تم نے بے شمار قربانیوں کو پیش کیا ہے، جب تم میرے پاس آؤ گے دیکھو گے کہ میں اس کا کتنا بہترین بدلہ دوں گا، کتنا بہترین بدلہ دوں گا۔ اس وقت تم تو یہ کہو گے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں اس راہ میں قربان ہو جاتی۔ بدلہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرز میں، اس انداز میں دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک بندہ تواضع کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر اچھے لباس کو ترک کر دیتا ہے، جبکہ وہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، اچھی جوتی پہن سکتا ہے، لیکن محض اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ان تمام چیزوں کو ترک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، پیارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائے گا سارے خلائق کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کا لباس پہنائے گا۔ اللہ کہے گا کہ تو جیسا لباس چاہتا ہے ویسا لباس آج تجھے میں مہیا کروں گا۔ حضرات، ایک انسان دنیا میں اللہ کی چاہت کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے، اللہ کی رضا والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی خوشنودی والی زندگی گزارتا ہے دنیا میں، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اختیار دے گا، آج تیری مرضی کے حساب سے آج میں تجھے موقع دوں گا، کیونکہ دنیا میں تو نے اپنی مرضی میرے حوالے کر دی، اور آج میں تجھے اپنی مرضی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ آج تو جیسا چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے، آج مکمل تجھے اختیار ہے۔ لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے، یہ اس مسلمان کے لیے ہے، یہ اس مومن مرد اور عورت کے لیے ہے جو دنیا میں آفات ہے، مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہے، قرض ہے،
مختلف حالات میں بندہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، ان تمام چیزوں میں آپے کو کھوتا نہیں، برداشت سے باہر نہیں ہوتا، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں دین سے نہ نکل جاؤں، کہیں ایمان کا دامن مجھ سے چھوٹنے نہ پائے، ان تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے، حرام دروازہ وہ نہیں کھٹکھٹاتا ہے، پھر تو آخرت اس کے لیے، آخرت اس کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من ترک الشہوہ وہو یقدر علیہا تواضعا للہ، ایک بندے کی شہوت جاگتی ہے، برائی جاگتی ہے، حرام کا کام کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے، حالات بھی اس کے لیے میسر ہیں، پیسہ بھی اس کے پاس ہے، وقت بھی اس کے پاس ہے، ہر چیز اس گناہ اور اس برائی کے کرنے کے موافق ہے، وقت ہے، ہر ساری چیزیں اس کے لیے مہیا ہے، اور اس پر اسے مکمل قدرت بھی ہے، کنٹرول بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس برائی سے باز آتا ہے، بچ جاتا ہے، تواضعا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جبکہ اس گناہ کو کرنے کے موقع پر یہاں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میری برائی بھی چھپی رہے گی، اور مجھے یہاں اس برائی کے کرنے کے لیے جن پیسوں کی جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، ماحول بھی میرے لیے سازگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ یہ برائی ہے، چونکہ یہ غلط کام ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ اسے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے انعامات سے وہ نوازے گا، جن انعامات کے بارے میں نہ اس کے ذہن میں کوئی بات آئی تھی، نہ اس نے سوچا تھا، نہ اس طرح کے خیالات اس کے پاس۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا، اللہ سے بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں۔ برائی سے بچو گے بہتر بدلہ ملے گا، اچھائی کو اختیار کرو گے بہتر بدلہ ملے گا، شہوتوں پر کنٹرول کرے گے بہترین بدلہ ملے گا، آزمائشوں پر صبر کرو گے بہترین بدلہ ملے گا۔ جی چاہتا ہے کہ برائی کروں اور وہاں پر ماحول بھی اس کے لیے مناسب ہے، لیکن بستہ اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ انہیں سے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ النظرۃ سہم المسموم من سہام ابلیس، یہ جو نظر ہے نا، یہ نظر کیا ہے؟ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر آلود، کسی لڑکی پر، کسی عورت پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، جس کے بعد آپ کے شہوات امڑ پڑتے ہیں، آپ کا دل برائی کی جانب آمادہ ہوتا ہے، خیالات پراگندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دماغ میں مختلف طرح کے جو ہے فتنے، مختلف طرح کے جو ہے برائیاں دماغ میں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ لیکن ایک مسلمان اس موقع پر معاذ اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھتے، مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے، اور اس برائی کے موقع پر اور ان خیالات پر وہ تعوذ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ سے اس کی مدد طلب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اسے ایمان سے نوازے گا، اور اسے ایسے ایمان سے نوازے گا کہ دنیا ہی میں انسان اس کی چاشنی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے آپ کے ساتھ، کبھی آپ برائی سے بچ جاؤ، ایک طرح کا سرور اور ایک طرح کا سکون اور ایک طرح کی خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ برائی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا دل روتا ہے، آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں، آپ اپنی نظر میں گر جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی برائی کے کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ برا ہو رہا تھا، برائی ہو رہی تھی، گناہ ہونے والا تھا، حرام کام مجھ سے ہونے والا تھا، میں بچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حرام کام اور اس برائی کے بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے دل میں ایک ایسی چاشنی پیدا فرماتا ہے جس کو وہ بندہ محسوس کرتا ہے، وہ سکون اور ایک طرح کی رات اور ایک طرح کا سکون اسے محسوس ہوتا ہے۔ دراصل یہ اللہ کا انعام ہے جو اس کے دل پر جو ہے نازل ہوا ہے۔
یقیناً آپ نے اس کو محسوس کیا. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی قصہ، کوئی کہانی نہیں ہے. اسلام عین فطرت کے حساب سے بات کرتا ہے. اسلام کی کوئی بھی تعلیم، اسلام کی کوئی بات آپ کی فطرت کے خلاف نہیں ہے. اسلام کی ہر بات آپ کی فطرت کے حساب سے ہے. نبی نے بالکل سچ کہا، جب بھی تم کسی حرام کام، کسی برائی، کسی غلط کام سے اپنے آپ کو بچا رہو، فوراً تمہارے دل میں ایک طرح کی مٹاس، ایک طرح کا سکون، ایک طرح کی راحت حاصل ہوتی ہے، جس طرح سے ایک مسلمان کو نیکی کرنے پر اسے راحت حاصل ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے گھوڑوں کو ذبح کر دیا. اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بدلہ نصیب فرمایا. قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةِ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى التَّوَارَتْ بِالْحُجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس جنگی گھوڑے تھے، خوبصورت گھوڑے، مضبوط گھوڑے، جس کو جنگ میں آپ استعمال کیا کرتے. ایک دن عصر کی نماز کا وقت آیا، وہ گھوڑوں کو سوارنے، گھوڑوں کے پاس تھے، گھوڑوں کو سوارنے میں تھے، ان کے دیکھ بھال میں تھے، ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے، اور وہیں پر ان کا وقت ایسا گزرا کہ نماز عصر ضائع ہو گئی، یا نماز عصر کا وقت چلا گیا. بڑی تکلیف ہوئی. آج ہم سے کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں. انما اموالکم اولادکم فتنہ. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارا یہ مال تمہارے بڑی آزمائشوں کا ذریعہ، بہت بڑی آزمائش ہے، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اولاد کے پیچھے پڑھ کر، مال کے پیچھے پڑھ کر، کاروبار کے پیچھے پڑھ کر کے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرہ یعنی آزمائش کا، کئی نمازیں ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں. اولاد کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، نمازیں ضائع ہو گئی. دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں، ہم سے ہماری نمازیں ضائع ہو گئی، اور اس کا ہمیں نہ احساس ہے، نہ اس پر ہمیں کوئی تکلیف. صرف نماز کا وقت چلا گیا. سلیمان علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی، جتنے گھوڑے تھے ان تمام گھوڑوں کو انہوں نے ذبح کر ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں انہیں کیا دیا؟ اللہ نے بدلے میں ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. ہواؤں کو مسخر کر دیا. گھوڑوں کے ذریعے سلیمان علیہ السلام یہاں سے وہاں منتقل ہوا کرتے تھے. آج اس نے ہماری رضا کے لیے، ہمارے خوشنودی کے لیے محض ایک نماز کا وقت چلا گیا، ناراض ہو کر اس نے اپنے تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا. سلیمان آؤ، ہم تمہارے اس کام سے، ہم تمہارے اس ایمان سے، ہم تمہارے اس اخلاص سے اتنے خوش ہوئے کہ ہم آج کے بعد ہواؤں کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، مسخر کرتے ہیں. ان ہواؤں کے ذریعے تم جہاں چاہے جا سکتے ہو. سلیمان علیہ السلام کا تخت جس پر آپ بیٹھ جاتے، ارادہ کرتے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، وہ ہواؤں کے ذریعے ان کا وہ تخت تیرتے وہاں پہنچ جاتا ہے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے کہا بدلہ مجھ سے بہتر کون دے سکتا ہے. اگر تمہارے کاموں میں اخلاص ہو اور تم جو بھی کام کرتے ہو خیر کا محض میرے لیے. من کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے یا مجھ سے بہتر بدلہ چاہتا، فلیعمل عملا صالحا، اس کا عمل صالح، اس کے عمل میں اخلاص، تواضع ہو، للہیت ہو. تو پھر تو دیکھو میں بدلہ کس طرح سے دیتا ہوں. مجھ سے بہتر کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ایک بندے کی روح قبض کی گئی، حساب و کتاب کو وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا تیرے پاس خیر کے کوئی کام ہے؟ اس کے پاس کئی گناہ موجود ہیں لیکن نیکیاں اس کے پاس نہیں، بہت کم، الا ماشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ، لمبی حدیث ہے، جانا نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی بھلائی تیرے اندر موجود ہوگی، بتا آج بدلے کا دن ہے، آج میں تجھے بدلہ دینا چاہتا ہوں. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. آج کے دن میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کروں گا، پورا بدلہ دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں. اس وقت وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں تاجر تھا،
بڑا کاروباری تھا، میں دکان پہ بیٹھا کرتا، کوئی آتا مجھ سے ادھار لے جاتا تو میں اس کے ساتھ رعایت کرتا، اس کے ساتھ میں سہولت کا معاملہ فرماتا، یہاں تک کہ وقت بیت جانے کے بعد بھی اگر وہ مجھے اپنا ادھار نہیں لوٹاتا، میں دیکھتا کہ اس کے اندر ادھار لوٹانے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، میں اسے معاف فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو نے میرے بندوں کو معاف فرمایا ہے، آج میں تیرے تمام گناہوں سے التفات کرتا ہوں، آج میں تجھے ایک نیکی کے بدلے میں تو جنت دے دیتا ہوں۔ لیوفیہم اجورہم، اللہ سے بہتر نیکیوں کا بدلہ دینے والا، بھلائیوں کا بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہم بھلائیوں کا بدلہ لوگوں سے چاہتے ہیں، آج ہم اچھائیوں کا بدلہ لوگوں سے چاہتے ہیں۔ میں نے یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ویسا کیا ہے، تو پھر تو وہ نیکی نہیں رہی۔ نیکی کہتے کس کو ہے؟ آپ اس کام کو محض اللہ کے لیے کریں اور بدلے کی امید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھیں، وہی نیکی ہے۔ اور اسی نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملنے والا ہے۔ کسی خیر کے کام کی بدلے کی امید آپ انسانوں سے رکھو گے اور انسان اس پر خوش ہوگا اور اس کی خوشی پر تم خوش ہو جاؤ گے، بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، میرے پاس اس کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرات، آپ کو واقعہ معلوم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی جانب آمادہ کیا، برائی کی جانب آمادہ کیا، زنا کی جانب آمادہ کیا۔ کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ اور کیا کہا اس وقت؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ برائی مجھ سے نہیں ہو سکتی، ہرگز تم مجھ سے توقع نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ یہ برائی کروں۔ بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں بادشاہت ملی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے کہا کہ میں نیکیوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، میں نیکیوں کو، بھلائیوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، میں نیکیوں کو بہترین انداز میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہر مصیبت پر صبر کریں، ہر پریشانی میں صبر کریں، ہر آزمائش پر صبر کریں، اور یہ ساری چیزیں نیکیاں کہلاتی ہیں، اور ان تمام نیکیوں کا بدلہ، اس کا بہتر بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات میں ختم کر دوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ کا، جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بہترین شوہر تھا میرا، بہت زیادہ مجھے چاہنے والا، اور میں بھی اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دعا کو تم پڑھا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر تو مجھے بہتر بدلہ دے، صبر کی توفیق دے، اور اس کا بہترین بدیل تو مجھے نصیب فرما۔ لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ اس کا بہترین بدیل مجھے کیا مل سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر میرا کوئی شوہر اس روئے زمین پر نہیں ہو سکتا، ایسا بہترین انسان۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے دعا پڑھوں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت پر تو مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور بہترین اس کا بدلہ بھی تو مجھے نصیب فرما، یا بدیل مجھے نصیب فرما، یا اس سے بہترین شوہر تو مجھے نصیب فرما۔ نبی کا حکم ہے، نبی کی تعلیم ہے، میں تو دعا کروں گی۔ ابھی چند ایام نہیں گزرے ہیں جب آپ عدت کے ایام سے پار ہوئی تھی، نکل گئی تھی، ابھی چند ایام نہیں گزرے، ابھی ایک مرحلہ نہیں گزرا، میرے گھر ایک رشتہ پہنچتا ہے، اور وہ رشتہ اس روئے زمین کا سب سے بہترین انسان کا رشتہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ۔ سچ کہا میرے نبی نے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، جو کوئی شخص مصیبت میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں اس دعا کا اہتمام کرے گا، نقصان ہوا کاروبار میں، بیوی کا انتقال ہوا ہو، یا کوئی بھی حادثہ ہوا ہو، آپ اس دعا کو لازم پکڑے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بھی دے گا اور اس کا بدیل بھی دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے اعمال خیر کا وہ ہمیں بہترین صلاح اور بہترین جزا نصیب فرمائے۔ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر ہم میں جو بھی بندہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ قیامت کے روز اے اللہ تو تیری رضا کی شکل میں اور جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں یا نبی کی شفاعت کی شکل میں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔